آئیے آج قرآن مجید کی ایک بہت ہی خاص سورۃ العنکبوت کو سمجھتے ہیں۔ اس کا نام جتنا دلچسپ ہے، اس کا مرکزی پیغام اس سے بھی کہیں زیادہ گہرا اور طاقتور ہے۔ اس سورت کو سمجھنے کی شروعات ایک سوال سے کرتے ہیں، اور سوال یہ ہے کہ کس کا گھر سب سے کمزور ہے؟ اس سوال کا جواب ہی آپ دیکھیں گے کہ اس سورت کے مرکزی خیال کی بنیاد ہے۔ العنکبوت کا مطلب ہے مکڑی، اور یہ نام کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سورت میں ان لوگوں کی مثال دیتا ہے جو اللہ کے سوا دوسروں پر بھروسہ کرتے ہیں، یعنی مشرکین۔ ان کا سہارا بالکل اتنا ہی کمزور ہے جتنا مکڑی کا جالا۔ اچھا، اب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ سورت کن حالات میں نازل ہوئی۔ آخر وہ کیا مشکل وقت تھا جس میں اس پیغام کی اتنی سخت ضرورت تھی؟ تو دیکھیے، یہ سورت مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جب ابتدائی مسلمانوں پر ظلم و ستم آپ کہہ لیں کہ اپنے عروج پر تھا۔ مشرکین مکہ کی طرف سے شدید مخالفت کا سامنا تھا، اور یہ پیغام خاص طور پر انہیں تسلی اور ہمت دینے کے لیے بھیجا گیا۔ اس سورت میں کل 69 آیات ہیں، اور ہر ایک آیت اس مشکل وقت میں مسلمانوں کے لیے ہدایت، تسلی اور ہمت کا ایک ذریعہ بن کر نازل ہوئی۔ تو اس سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس سورت کا مرکزی مقصد کیا تھا: ان مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کرنا اور انہیں صبر کی تلقین کرنا جو اپنے ایمان کی خاطر تکالیف اٹھا رہے تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو ہمت دی کیسے؟ جواب ہے ماضی کی عظیم شخصیات یعنی انبیاء کرام کی مثالیں دے کر۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ ان کہانیوں میں صبر اور استقامت کے کیا سبق چھپے ہیں۔ اس سورت کا ایک بہت ہی بنیادی پیغام ہے، اور وہ یہ ہے کہ صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ ہم ایمان لائے۔ نہیں، اللہ آزمائشوں سے پرکھتا ہے کہ کون اپنے دعوے میں سچا ہے اور کون نہیں۔ اور اس کی بہترین مثالیں تو خود انبیاء کی زندگیوں میں ہیں۔ ذرا سوچئے، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک ثابت قدم رہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے مثال قربانیاں دیں، اور دیگر انبیاء نے اپنی قوموں کی شدید مخالفت پر صبر کیا۔ یہ کہانیاں اس وقت کے مسلمانوں کو یاد دلاتی تھیں کہ وہ اس سفر میں اکیلے نہیں ہیں۔ تو بات صرف ہمت اور حوصلے کی نہیں ہے، یہ سورت ایک مضبوط روحانی تعلق بنانے کا عملی راستہ بھی بتاتی ہے۔ آخر وہ کیا اقدامات ہیں جو اس مکڑی کے جالے سے کہیں زیادہ مضبوط سہارا فراہم کرتے ہیں؟ مسلمانوں کو 3 بنیادی کاموں کی ہدایت دی گئی: قرآن مجید کی تلاوت، نماز کا اہتمام کرنا اور ہر حال میں اللہ کا ذکر۔ یہی وہ اعمال تھے جو اس مشکل دور میں ان کا تعلق اللہ سے مضبوط کر سکتے تھے۔ اور یہاں آ کر وہ مکڑی کے جالے کی مثال بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ کرنا بالکل ایسا ہے جیسے مکڑی کے جالے کو سہارا بنانا، جو کہ کتنا کمزور، نازک اور ناقابل اعتبار ہوتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں اللہ پر ایمان وہ مضبوط بنیاد ہے جسے کوئی چیز توڑ ہی نہیں سکتی۔ اس سورت سے ہمیں زندگی کے 3 بہت اہم اصول بھی ملتے ہیں۔ پہلا ہے بھروسہ، یعنی مشکل میں صرف اور صرف اللہ کو پکارنا۔ دوسرا ہے شکر گزاری، مطلب جب مشکل ٹل جائے تو اسی کا شکر ادا کرنا۔ اور تیسرا ہے توکل، یعنی رزق کے معاملے میں یہ یقین رکھنا کہ وہی سب کا رازق ہے۔ تو چلیے اس سب کو سمیٹتے ہیں۔ اس سورت کے اہم ترین سبق کیا ہیں؟ یہی کہ ایمان کے لیے کی گئی ہر کوشش کا فائدہ اصل میں انسان کو خود ہوتا ہے۔ آزمائشیں سچے مومنوں کو جھوٹوں سے الگ کرتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو لوگ خلوص دل سے کوشش کرتے ہیں تو اللہ ان کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے کہ زندگی کی آزمائشوں میں ہمارا بھروسہ کس پر ہے؟ ایک کمزور سے جالے پر، یا اس ذات پر جو ایک ناقابل تسخیر قلعہ، ایک مضبوط ترین سہارا ہے؟